ابھی میں آ رہا تھا، ایک بچے کا سر ننگا تھا، تو میں نے اس کے ساتھ سخت کلام کیا. وہ اس لیے تھا کہ اسے احساس ہو کہ یہ معمولی بات نہیں کہ جمعے کا دن، مقدس دن، رمضان شریف کا مہینہ، روزے کا عالم، اور تو ایسے ہی کھڑا ہے. آپ کے لیے پاکستان میں ٹوپی نہیں ہے. یہ آپ کے لیے سبق ہے کہ آپ کو اتنے نرم ہے کہ آپ کے سامنے ایک مسلمان بھائی ننگے سرے، آپ ٹس سے بس نہیں ہوتے. میں اپنی تکلیفوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہوں تاکہ ان کو یاد رہے. انداز بیاں گرچہ اتنا خوب نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. مسلم شریف میں کہ ایک شخص، اس کا بھائی بہت شرمیلا تھا، ہر وقت شرم اور حیا سے چور چور رہتا، تو اس کو سمجھاتا کہ ذرا اٹھو پھرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سنی، اس شخص کو آپ نے کہا رہنے دو، فإن الحیاء من الایمان، ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی حیا دار. تم اتنا زیادہ اسے کھول رہے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل بے حیا و بے شرم ہو جائے. یہ صرف یہ نہیں کہ اب یہ لوگ ننگے سرے یا بغیر آستینوں کے قمیض سے، اب باقاعدہ پارکوں میں جن کپڑوں میں اور چھڈوں میں یہ لوگ کھیلتے ہیں، انہی میں نے ان کو دیکھا ہے مسجد میں نماز پڑھنے آ جاتے. توبہ استغفر اللہ واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ کے لیے بلایا گیا، بخاری شریف میں ہے. آپ نے ادھر ادھر ڈھونڈا، ایک بڑی چادر ملی، وہ ڈانڈنے سے پورا جسم لپیٹا. آپ نے کہا اب چلے. آپ پیغمبر مرسل نبی الانبیاء اور کون ہے، ساتھ صحابہ ہے آپ کے شاگرد، آل و اولاد کی طرح، لیکن آپ گھر سے باہر نکل رہے، بہت بڑی چادر لے لی. آپ نے کہا اب نکلیں گے نا، جائیں گے. اس طرح تو نہیں جاتا ہے آدمی باہر. یہ کیسے کام چلے گئے؟ یہ بھائی لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ ہمارے ایک ساتھی نے کہا اپنے بیٹے کے بارے میں کہ جب اس کو ہم کہتے کہ چلو دہی لے آؤ بازار سے، اوپر گھر ہے نیچے مارکیٹ ہے، تو کہا وہ ایسے کپڑا لپیٹ لیتا ہے اور خوب لمبی چھوڑی پگڑی باندھ کے اور پھر جاتا ہے. ٹوپی کے ساتھ نہیں جاؤں. میں نے کہا کاش کہ یہ کسی شیخ الحدیث کے گھر پیدا ہوتا، کاش کہ ایسے بیٹے سب کو ملتے. تجھے قدر احساس نہیں ہے. اس نے کہا ایسا نہیں جا سکتا، پگڑی باندھ کے جاؤں. یہ ہمارے دین کی خوشیاں ہے، ہمارے دین کی خوبیاں ہے، کمالات ہے. ہم اس دین سے آراستہ پیراستہ ہے. ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ غیرتی مخلوقات کو یاد رہے کہ ہمارا کیا کام تھا اور ہم کہاں سے کہاں نکل آئے اور کتنے ننگے ہو گئے اور کتنے نقصان میں ہو گئے. فقہاء نے لکھا ہے نا کہ ایک شخص کے پاس کوئی ایسی عورت آ جائے تو وہ کہے بی بی میرا پردہ ہے آپ سے، آپ کا تو گریبان بھی کھلا ہے، بال بھی کھلے، آپ کو کون کنٹرول کرے گا؟ میرا پردہ ہے، مجھے رہنے دو آرام سے، ہمیں بے عزت نہ کرو. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالی فقہاء، محدثین، مفسرین، ہمارے مشائخ، اساتذہ کی قبروں کو نور سے بھر دے. انہوں نے کیسے کمال کی باتیں لکھی ہے اور ہمیں خود کفیل بنایا ہے. ہر بات پر سر نیچے ہو جاتا ہے. اتنا ہو تیرے خیر کا شرمندہ احسان، سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا.